الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے سلسلے میں ہم کچھ آیات بینات کے بعد چند ایک حدیثوں کا سہارا لے رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے روزمرہ بیہیویئر کے اندر، روزمرہ دینی سلوک کے اندر نماز کی کتنی قدر و منزلت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کا مقام کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے آخر پہ جو کل رات میں نماز کے بارے میں بات کی تھی، حدیث کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمن. یہ حدیث، اس کی ہم نے پوری طرح تفسیر کی، اس کی وضاحت کر دی، اس کے معنی کھول کے رکھ دیے. تو اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. تو پھر ایک حدیث ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، الصلاۃ عمود الدین. الصلاۃ عمود الدین. ان قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین. الصلاۃ عمود الدین جملے کا ایک حصہ. دوسرا حصہ ان قبلت قبل ما سواها. دوسرا حصہ سیکنڈ کلاس آف دس سینٹینس. اور تیسرا حصہ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اب اس کے معنی الصلاۃ نماز جو ہے، الصلاۃ نماز، عمود الدین دین کا ستون ہے، ستون، پلر آف ریلیجن. prayer is the pillar of religion. دین کا ستون جو ہے، دین کا پلر جو ہے، وہ نماز ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی جب تک نہ اس میں پلرز مضبوط ہوں. پلر سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟
ستون، کبھی کبھی بڑی بڑی عمارتیں جامع مسجد جیسی، مسجد نبوی جیسی، پھر صرف پلرز بیچ میں ہوتے ہیں، اور ان پلرز پر اوپر سے پھر منزل ڈالی جاتی ہے، کبھی کبھی دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی، لیکن مختلف جگہوں پر پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں۔ اصل میں ستون ہوتے ہیں جو عمارت کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ اگر ستون کمزور ہو تو عمارت بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عمارت قائم رہتی ہے صرف تب جبکہ یہ عمود جو ہے، جبکہ پلرز ہیں، یہ مضبوط ہو عمارت کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ جب یہ ٹوٹ جائیں، فرسودہ ہو جائیں، گر جائیں، تو عمارت بھی دھڑام سے گر جاتی۔ تو یہی بات ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ نماز جو ہے الصلاۃ عمود الدین، اے میری امت یاد رکھو کہ جو دین کی عمارت ہے، دین کی عمارت جو ہے، اس کا عمود جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہ ہے الصلاۃ۔ نماز پر ہی قائم ہے دین۔ نماز نہیں رہے گی، دین بھی نہیں رہے گا۔ الصلاۃ عمود الدین۔ اگر آپ کو یہ بات یاد رہی، اگر آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لی تو آپ کا دین سیف ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین نہیں رکھی اور اس پر عمل نہیں کیا، اس ستون کی حفاظت نہیں کی، اس عمود کی حفاظت نہیں کی، اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی، تو پھر پرابلم ہونے والا ہے، اور وہ پرابلم ظاہر ہو جائے گی عقبہ کے اندر، آخرت کے اندر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان قبلت، جو آپ محشر میں چلے جائیں گے، جب آپ محشر میں حاضر کیے جائیں گے، تو اگر یہ قبول ہوئی، قبول کی گئی، یہ پیسو ورب ہے قبلت، اگر یہ آپ کی صلاۃ قبول ہوئی، اگر آپ کی نماز قبول ہوئی، قبل ما سوا، باقی جو بھی عملیں آپ کی ہوں گی، جو بھی باقی اعمال آپ نے کیے ہوں گے، وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ اگر نماز قبول ہوئی تو وَإِن رُدَّتْ، لیکن اگر اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں، اس کے بجائے اگر آپ کی یہ نماز ردت، رد کی گئی، ریجیکٹ کی گئی، واپس اٹھا کے آپ کے منہ پہ دے ماری گئی، یہ لو اپنی نماز، جس کے لیے پڑھی تھی وہی دے گا آپ کو اجر، ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ریا سے بری ہوئی تھی آپ کی نماز، اخلاص نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، خضوع خشوع نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، دکھانے کے لیے نہیں پڑھی تھی، یا اپنے آپ کو نماز گزار ثابت کرنے کے لیے پڑھی تھی۔ وَإِن رُدَّتْ، تب یہ رد کی جائے گی، ردت، رد کی جائے۔ اور جب رد کی جائے، اگر آپ کی نماز رد کی گئی، وَإِن، اور اگر، ان یعنی اگر ردت، رد کی گئی آپ کی نماز، تو رد ما سواہا، اور بھی جو بھی عمل آپ نے کیا ہوگا وہ بھی رد ہوگا۔ نماز قبول، باقی اعمال بھی قبول۔ نماز رد ہو گئی، باقی جو بھی آپ نے کیا ہوا، کتنے اچھے اچھے کام کیوں نہ کیے ہو، کتنا بہترین کام کیوں نہیں کیا ہو، کیوں نہ با اخلاق کام کیا ہو، پتہ نہیں کتنا ٹنوں کے اعتبار سے، وہ بھی رد ہو جائے گا۔ نماز رد ہوئی، باقی کام بھی آپ کے رد ہوں گے۔ تو گویا آپ کے سبھی اعمال جو ہیں وہ قبول کرنے کے لازم ہے کہ آپ کی نماز بھی قبول ہونی چاہیے۔ ان قبلت، اگر آپ کی نماز قبول ہوئی، قبول کی گئی، تو قبل ما سوا، ما سوا، جو کچھ اس کے بغیر ہے، نماز کے بغیر جو کچھ آپ کے اعمال ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز رد ہو گئی، نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی، کسی بھی وجہ سے خامی تھی نماز میں، آداب برابر نہیں تھے، ارکان برابر نہیں تھے، جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی تھی، جیسی ہونی چاہیے تھی آپ کی نماز ایسی نہیں تھی، پورے پیمانوں پہ اترنی چاہیے، لیکن یہ پیمانوں پر نہیں اتری، تو لہذا رد ہوئی۔
وَإِن ردت، اور جب یہ رد ہو جائے گی، رد ما سواہا، جو بھی اور کام آپ نے کیے ہوں گے وہ بھی رد کیے جائیں گے. اگرچہ آپ کہیں گے کہ یہ تو عدالت الہی کے خلاف ہے کہ ہر اچھے کام کا بدلہ تو ملنا چاہیے. عدالت کا تصور یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو یہاں تو انصاف نہیں ہوا. ایک چیز خراب ہے تو خراب ہونے دیں، لیکن جو چیز خراب نہیں وہ تو قبول کیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن رُدَّتْ، لیکن اگر آپ کی نماز رد ہو گئی، رد ما سواہا، جو کچھ اس کے بغیر ہے وہ بھی رد ہو جائے گا. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے پہلا حصہ، اور وہ ہے الصلاۃ عمود الدین. چونکہ جو نماز ہے یہ دین کا تو ستون تھی. جب ستون گر گیا تو پوری عمارت گر گئی، تو باقی کیا بچا؟ باقی تو کچھ نہیں بچا. اگرچہ آپ نے اعمال کیے تھے، لیکن اعمال ایک ایک کر کے الگ الگ سے تولے نہیں جائیں گے. میزان تو ایک ہی ہوگا، 10 میزان تو نہیں ہوں گے کہ ایک میزان میں، ایک بیلنس میں ایک چیز تولی جائے گی، دوسرے میں دوسرا تولا جائے گا، تیسرے میں تیسرا تولا جائے گا. نہیں، سب اعمال کو مجموعی طور پر تولا جائے گا. اور اگر آپ کا میزان، آپ کا ترازو اعمال کا پلڑا جو ہے آپ کے کام کا وہ بھاری ہو گیا، خلاص، اور ہلکا ہو گیا تو نہیں جی آپ ادھر جائیے، ادھر نہیں. آپ سمجھ گئے نہیں؟ عمود الدین، الصلاۃ عمود، یہی معنی ہے عمود الدین کا، کہ یہ ستون ہوتا ہے. ساری دین کی عمارت انہی ستونوں پر کھڑی ہے، نماز کے ستونوں پر. جب وہ ٹوٹ گئی، جب وہ خراب ہو گئی، ردت، تو رد ما سوا ہے، کیونکہ آپ کی عمارت وہ گر چکی تھی. آپ کو پتہ ہے میری عمارت برقرار ہے، نہیں، وہ تو گر چکی تھی کب کی، کیونکہ آپ کی نماز سالم نہیں تھی. جب پلر ہی ٹوٹ گیا تو عمارت خود بخود نیچے آ گری. تو یہ نماز کے بارے میں ایک اہم حدیث. اگلی حدیث مختصر سی لیکن پتے کی مختصر حدیث. پھر فرماتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکل شیء آفتون. ایک قاعدہ ہے، لکل شیء آفتون. دنیا میں ہر شے، ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. وآفت الدین ترک الصلاۃ. یہ بھی مقولہ جناب نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لکل شیء آفتون وآفت الدین ترک الصلاۃ. لکل شیء آفتون وآفت الدین ترک الصلاۃ. ترک الصلاۃ. دنیا میں بھی جو بھی چیز آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی آفت پیچھے پڑی ہوتی ہے. کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی نہ کوئی چیز جو اس کو اندر ہی اندر چاٹتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، خراب کرتا رہتا ہے. کاغذ کے ورقوں کی آفت ہے وہ سلور فش جسے کہتے ہیں، کاغذ کا کیڑا. آپ کے اونی کپڑوں کی آفت ہے وہ جسے ہم اون کا کیڑا کہتے ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت، ہر چیز کے پیچھے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں اپنے کارندے فنا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی. فنا ہر چیز کا جو انجام ہے وہ فنا ہے.
ہر چیز کا انجام فنا ہے، ختم ہو جانا، نہیں رہنے والی چیز، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا مورٹل ہے، اینڈ دیئر فور مین از آلسو مورٹل. انسان کی بھی ایک آفت ہوتی ہے، اور وہ طرح طرح کے کیڑے ہوتے ہیں جو بدن میں کام کرتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر آپ کو خالی کرتے رہتے ہیں. مائکروبس، بیکٹیریا، وائرسز، پتہ نہیں کیا کیا، کینسرس گروتھس، میلیگنٹ گروتھس، ہر چیز، جس چیز کو بھی آپ لیں گے آپ کہیں گے لوہا ہے، حدید ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئرن آکسائڈ اس پر چڑھے گا، جس کو ہم زنگ کہتے ہیں، اور وہ اس کو دھیرے دھیرے کھا جاتا ہے وہ زنگ، اور اس کی وزن کم ہوتی جاتی. آپ کہتے ہیں آئرن کی چیز نہیں رکھیں گے گھر میں، تانبے کی چیزیں رکھیں گے، اور اس تانبے کی چیز پر بھی چڑھ جاتا ہے کاپر آکسائڈ، نیلتھوتھا، وہ بھی اس کا زنگ ہے. یہی ہر چیز کے بارے میں آپ کہیں گے پتھر ہے، پتھر کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا رہتا ہے. جو آج پہاڑ ہے وہ کل بجری کے ڈھیر بن جاتے ہیں، اور آخر پر غبار بن جائیں گے، اڑیں گے قیامت کی قریب جب ہوگا زمانہ. تو ہر چیز کا لکل شیء آفتون، ہر چیز کے پیچھے ایک آفت لگی ہوئی ہے. اللہ نے ہر چیز کے پیچھے ایک آفت لگا کے رکھی ہے. آپ کی کتابیں ہیں، لائبریری ہے، رہنے والی نہیں ہیں، دیمک لگے گا جب تک نہ آپ ان کا کچھ علاج کریں گے، کوئی حفاظتی اقدام کریں گے. جیسے آج کل بڑی بڑی لائبریریوں میں حفاظتی اقدام کیے جاتے ہیں کتابوں کو بچانے کے لیے. آپ کو پرانی کتابیں نظر سے گزری ہوں گی جن کی بڑی عجیب و غریب نقاشی بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ دیمک نے ان کو ایسے چاٹا ہوتا ہے کہ ایک نقاشی بنی ہوتی خالی اندر سے، اور حروف خالی ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں بچا ہوتا ہے. ایک ایک ورقہ کھولیں گے تو سالم کوئی ورقہ نہیں، باہر سے لگتا ہے کتاب برابر. یہ ہے آفت، ہر چیز کی آفت، انسان کی آفت، حیوانوں کے پیچھے آفت. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر چیز کی آفت ہے، لکل شیء آفت. وہ آفت الدین، جہاں تک دین کی آفت کا سوال ہے، اب دین کی آفت کون سی ہے؟ دین کے پیچھے کون سی چیز لگا رکھی ہے اللہ نے؟ اللہ نے اس کے پیچھے آفت لگا رکھی ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے صلاۃ کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. جب اس نے نماز نہیں پڑھی، ترک الصلاۃ ہو گیا. ترک الصلاۃ ہونے کی وجہ سے اس کی دین جو ہے اس کے لیے آفت بن جاتی ہے، پھر اس کا دین قائم نہیں رہتا. کبھی ایک جماعت کا ہی دین قائم نہیں رہتا. آج کل بھی ایک جماعت نکلی ہوئی ہے، خاص دنوں پر وہ مل جاتے ہیں اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس چیز کو چھوڑ دیں، ترک الصلاۃ کر کے وہ والے کام کرتے ہیں. اور وہ والے کام کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ان کا دین جو ہوتا ہے اس کی آفت ہے وہ چیز، اور اس لیے دین ان کا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا. ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور یہ رول جو ہے، یہ رول یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک آفت لگی ہوئی ہے. اس لیے اے مسلمان، اے مومن، خبردار رہو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور وہ دیمک نہ لگنے دو آپ کی اپنی نماز کو، جس سے آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اور وہ چیز کون سا ہے؟ وہ دیمک ہے ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا. نماز پڑھتے رہو گے آپ کا دین محفوظ ہے، نماز ترک کرو گے آپ کا دین محفوظ نہیں ہے، بلکہ دیمک کھایا ہوا ہے، دیمک کا کھایا ہوا ہے آپ کا دین. اس کے ساتھ ہی اب ایک اور حدیث، بلکہ دو. ایک ہے ان تارک الصلاۃ، ترک کرنے والا، تارک الصلاۃ
بے شک نماز کو ترک کرنے والا لا یجد، لا نہیں، یجد پائے گا، لا یجد ریح الجنت، ان تارک الصلاۃ لا یجد ریح الجنت، ان بے شک، ان بے شک تارک الصلاۃ، تارک الصلاۃ جو ہوگا نماز کو چھوڑنے والا ہوگا، نماز کو ترک کرنے والا ہوگا، لا یجد وہ نہیں پائے گا، اس کو نہیں ملے گی، اس کی قسمت میں نہیں ہوگا کون سی چیز؟ ریح الجنت، جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو تارک الصلاۃ کی قسمت میں نہیں ہے۔ انا بے شک، اس میں شک نہیں، یہ بات جو ہے کہ تارک الصلاۃ جو ہے لا یجد ریح الجنت، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ انا نہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک واقعاً، حقیقتاً، اصل میں بنیادی طور پر جو تارک الصلاۃ ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، یعنی جنت کی خوشبو اس کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اس کا جو ہے مقام، وہ مقام ہے جہنم، جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، جنت صرف جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازیوں کے لیے ہے، اور حقیقی نماز، حقیقی بے ریا نماز جو پڑھیں گے ان کے لیے جنت ہے، ہر کسی کے لیے، ایرے غیرے کے لیے جنت نہیں ہے، کیونکہ اگلی حدیث من ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ ترک صلاۃ متعمدن فقد، بے شک، فقط کا مطلب یہ ہے بے شک، فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، فقد کفر، فقد کفر، جس کسی نے بھی نماز متعمدن یعنی عمدن ترک کر لی، چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدن، جس کسی نے بھی نماز کو عمدن، کوئی عذر ہو الگ بات ہے، کوئی بات ایسی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا، عذر بن گیا اس کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن متعمدن بھولے سے ہو گیا ہو الگ مسئلہ ہے، بے ہوشی کی وجہ سے ہوا ہو الگ مسئلہ ہے، 2-4 دنوں کے لیے ہوش کھو بیٹھا ہو الگ مسئلہ ہے، سال بھر کے لیے دیوانہ ہو گیا تو اس پہ نماز نہیں، تو لیکن متعمدن عمدی طور پر جان بوجھ کے جو کوئی نماز ترک کرے گا فقط کفر، بے شک، کوئی شک نہیں، یقیناً اس نے کفر کیا، وہ کافر بن گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، جس نے بھی عمدن جان بوجھ کر بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے نماز کو ترک کیا، یقیناً اس نے کفر کیا، فقط کفر،
اس نے کفر کیا، فقد کفر، بے شک اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر بن گیا۔ بے شک، فقد، یہ کسی مجتہد کے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، شارع کے الفاظ ہیں، جس نے شریعت اللہ سے حاصل کر کے ہمارے حوالے کی، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، اور پیغمبر کا بتایا ہوا لفظ، پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ، فقد کفر، یقیناً وہ کافر ہو گیا، یقیناً اس نے کفر کیا۔ کس نے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس کسی نے بھی نماز کو عمدن ترک کیا، جان بوجھ کر ترک کیا، بغیر سبب کے ترک کیا، بغیر کسی وجہ کے ترک کیا۔ وقت بہت کم ہے، اب 1-2 منٹ تو اس میں حدیث پوری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم یہیں پہ آج کا کام تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے درس میں بات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔